محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھنٹے 6 لاکھ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں میں ہم سبوں کے نام کو شامل فرمائیں اور ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ آئیے میں چند باتیں موت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ غور سے سنیں میرے دوستو، یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو دنیاوی جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کمی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی کرنے کی توفیق دے کہ دنیا یا تو گزر جاتی ہے یا گزار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور آخر موت آنی ہے، اور ہم لوگوں کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، یعنی کوچ کرنے کا مطلب دوسری جگہ جانا ہے۔ تو اب ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنا یہ نہایت ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتے ہیں، اور مسافر کبھی کھیل کود میں ادھر ادھر میں بھٹکتے نہیں، کیونکہ اگر وہ کھیل کود میں بھٹک جائیں گے تو ان کا جو مقصد اصلی ہے اس سے وہ بھٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں کھونا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ اور فرماتے حضور کی موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ دنیا کے تعلق، مگر کسی کو مصیبت کے وقت موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ منع ہے۔ اور ہاں یوں دعا کر سکتا ہے کہ مالک پروردگار جب تک میری زندگی اچھی ہے زندگی دے، اور جب موت اچھی ہو تو موت عطا کر۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھی حسن ظن رکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک گمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فرماتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا کہ وہ اس کے لیے گمان رکھتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھی رکھنی چاہیے۔ میرا رب جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ ایک جوان کے پاس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ قریب المرگ تھا، یعنی مرنے کے وقت پہنچے، تو پوچھا کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو اور کیا حالت ہے آپ کی؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، اچھی امید ہے، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے اچھی امید رکھنا تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اپنے گناہوں سے ڈرنا یہ تمہارے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے وقت چونکہ بہت مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا امید ہم رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اچھی امید ہے کہ جب روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے تو انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے اس وقت انسان کے ایمان کو لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لے بہت ہی مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اپنے اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، میں چاہے جتنا بڑا بھی گنہگار ہوں لیکن میرا رب میری بخشش و مغفرت ضرور فرمائے گا۔ اس کو ایک دم ذہن و فکر میں بٹھا لیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو آسان فرما دے گا، اور حسن سلوک اچھا کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما العبرۃ بالخواتم، یعنی آخر میں جو ایمان کا سلامت رہنا یہی اصل ایمان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، جس کا خاتمہ اچھے سے ہوا اور آخر وقت میں زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں جائے۔ مسئلہ بھی سماعت کریں
موت کے تعلق سے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت ہو جائے اور علامتیں پائی جائیں کہ اب روح نکلنے والی ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو داہنے کروٹ پر لٹا دیں اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یوں کرے کہ چت لٹا کر کے اور اس کا جو قدم ہے وہ پچھم کی طرف کر دے اور سر کو تھوڑا تکیہ لگا کر اونچا کر کے پچھم کے رخ اس کے چہرے کو کر دے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو جس طرح چاہے روح نکل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ اور جاگنے کے وقت انسانوں کو چاہیے کہ اس کے پاس کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ زور زور سے پڑھے، اسے تلقین نہ کرے، پڑھنے کے لیے نہ کہے بلکہ اس کے سامنے زور زور سے پڑھے، انشاءاللہ خاتمہ